اللہ 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 الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بھائی چھوڑ دیں موبائل، سارے جیبوں میں رکھ لیں، چھوڑ دیں جی آپ بھی۔ درود شریف پڑھیں بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہمارے مقتدر علماء سے آپ نے پروگرام کی غرض و غایت کو سماعت کیا۔ حضرت علامہ سمر عباس صاحب نے ارشاد فرمایا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ جیسا حضرت نے فرمایا کہ ہم بڑے مہذب لوگ ہیں، بہت ساری جگہوں پہ جانا آنا اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں تو جو آزمائش ہوتی ہے سو ہوتی ہے، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ مہربانی فرمایا کریں، میرا خیال یہ ہے کہ میری کوئی بات سن کے اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو میرے گناہوں کا کفارہ بنے گا، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ چند ایک باتیں مختصر وقت میں، میں تو عصر پڑھ چکا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں بھی نماز عصر ہونا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے بھی یہ چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر عصر کریں تو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک نہایت انفرادی انداز میں اپنے بندوں کی عظمت کو بیان فرمایا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ باصلاحیت ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، معاملہ فہم ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، پر کوئی کام نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مزاج کے لحاظ سے بزدل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غم پال لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، فکری توانائی نہیں رکھتے، سامنے سے آنے والی ذرا بھی تیز ہوا کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بڑے باصلاحیت ہونے کے باوجود بھی زندگی میں کوئی کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دیتے، اور غم ہونا، پریشان رہنا، یہ ظاہر ہے بہت بڑی تکلیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن و سنت پر ڈٹ جاتے ہیں نا، رستہ مشکل ہے۔ جو لوگ اللہ کا نام لے کے ڈٹ جاتے ہیں، جنہیں ڈٹنا آتا ہے، جو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم، اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھیے، سارے رستے وہ نہیں ہوتے جن پر لوگ تعریفیں کریں، کچھ راہیں وہ بھی ہوتی ہیں جو لوگوں کی وقتی طور پر سمجھ میں نہیں آتی، لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، لوگ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، بعض احباب ایسے لوگوں کو دیوانہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شریعت اسلامیہ پر ڈٹیں، اگر آپ وہ رستہ اختیار کریں جس رستے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر استقامت اختیار کرنی پڑے، تو یہ رستہ اگرچہ مشکل تو ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ہوتا ہے گڈ بک میں رہنے کا، ہمارا دل کرتا ہے سارے ہمیں اچھا کہیں، یہ طبیعت ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی حق بات نہیں کہتے، ہم اپنے بچوں کے بیچ بھی سیاست کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے برا نہ بن جاؤں۔ جہاں ہماری بات بڑی آسانی سے مانی جا سکتی ہے وہاں بھی ہم اپنی رائے حق پر مبنی نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر یہ ہے کہ ساری دنیا خفا ہوتی ہے تو ہو جائے، رب راضی رہے، رب کا رسول راضی رہے۔ اور یہ فکر بڑی تازہ دم رکھتی ہے بندے کو کہ آپ بعض اوقات آپ کو ایسا رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جس رستے میں تعریفیں زیادہ نہیں ہوتی،
جس امام کا آپ عرس منا رہے ہیں اور جن امام کے کروڑوں چاہنے والے ہیں اور جس امام پر دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کے مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، جن پر ریسرچ ہوتی ہے، جن پر تحقیق ہوتی ہے، جن کی ایک ایک کتاب کو کھولا جائے تو ایم فل اور پی ایچ ڈی کا مقالہ بن جاتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ان امام کے خلاف بھی بڑی کتابیں لکھی گئی۔ انہوں نے اگر تیز چلنا تھا تو انہوں نے مخالفت کے تھپیڑے بھی برداشت کیے، لیکن ایک ذہن بنتا ہے نا انسان کا، جب وہ کسی چیز کو حق سمجھتا ہے نا تو بچہ سا ہو جاتا ہے، بچہ سا۔ جب وہ کسی سے پیار کرتا ہے تو بچہ سا ہو جاتا ہے، بچپنا سا آ جاتا ہے۔ کوئی تعریف کرے تب بھی پرواہ نہیں، کوئی تنقید کرے تب بھی پرواہ نہیں، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ پھر مزاج اور ہو جاتا ہے، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جے او رکھے آباد تے رو وسدا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ ختم ہو گئی بات۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ دیکھیں نا، خطوط آ رہے ہیں، عصر کے بعد وقت ہوتا تھا خطوط کھولنے کا، خطوط پڑھنے کا، جواب لکھنے کا۔ وہ جس طرح ہم شکوہ نہیں کرتے کہ آپ نے میرا میسیج ہی نہیں سنا، آپ نے رپلائی نہیں کیا، سن لیا اور بتایا کچھ نہیں۔ تو زمانہ تھا خطوط آتے تھے ڈھیروں کی تعداد۔ بعد نماز عصر شارح بخاری حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ ان خطوط کو کھولا کرتے، پڑھا کرتے، ان کے جواب لکھا کرتے۔ تو خط پڑھتے پڑھتے مجھے لگتا ہے موبائلوں کی زیادہ ضرورت ہے آپ کو۔ بھائی جان چھوڑ دیں، آپ ساری محفل کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ موبائل والے بھائی کیا کرتے ہیں؟ آپ اتنے معزز لوگ ہیں، مجھے تو حضرت نے کہا تھا آپ سے تقریر کرنی ہے، میری ویڈیو چاہیے تھی تو بتا دیتے، کافی تھی، بھیج دیتے آپ کو۔ میں نے تو سوچا تھا چلو مچ بال عشق دا سیکھاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے، تو آپ بالکل بیچ میں موبائل کا شریکہ لے کے بیٹھ گئے۔ تو آپ تھوڑی توجہ کریں، وقت ہی اتنا نہیں ہے کوئی آپ سے خاص مضمون بیان کیا جا سکے۔ ایک بات چھیڑی ہے، چلو وہ تو کر لینے دے۔ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اور بھائی سنو اور یاد رکھو، حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ علیہ نے خطوط کھولے۔ یہ ذرا رنگ دیکھنا، یہ کیا بات ہوئی کہ ساری زندگی میٹھی میٹھی تو کھا گئے اور دو چار کڑوی آئی تو بالکل تیرا رنگ ہی بدل گیا۔ اگر تو راہ عشق کا مسافر ہے، تجھے پھول کھانے آتے ہیں، اگر تجھے نعرے لگوانے آتے ہیں تو کبھی کبھی اس راہ میں روڑے بھی کھا، کبھی کبھی اس رستے میں ستایا بھی جا، کبھی کبھی تنقید کی راہ سے بھی گزر، یہ بھی اس رستے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ خطوط پڑھ رہے ہیں، تو خط کھولا تو خط میں گالیاں لکھی تھی، میرے امام کو برا بھلا کہا تھا، طنز کیا تھا، تنقید کی تھی، کسی نے اپنے دل کی بھڑاس کھول کے نکالی۔ تو عقیدت مند تھے نا حضرت تڑپ اٹھے اور کہا آج ہی مقدمہ کروں گا اس کے خلاف۔ لیکن اللہ کے بندوں کی ایک شان ہوتی ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ راہ خدا میں نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ مجھے گالیاں دی ہیں تو ان پر مقدمہ کرو گے؟ عرض کی حضور ہاں۔ فرمایا الماری سے کچھ اور خطوط اٹھا کے لاؤ نا، تو باقی بھی لائے۔ تو فرمایا یہ بھی پڑھو۔ تو کسی نے لکھا تھا امام اہل سنت، کسی نے لکھا تھا مجدد میت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، صاحب حجت القاہرہ، کسی نے کچھ تو کسی نے کچھ۔ اعلیٰ حضرت مسکرائے، فرمایا یہ جنہوں نے تعریفیں کی ہیں پہلے جائیدادیں بانٹو نا ان کو، تو پھر مقدمے کر لینا۔ فرمایا شکر کرو، شکر کرو، ان کا وطیرہ ہے محبوب کے لیے معاذ اللہ کمزور جملے لکھنا۔ جب تک مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، محبوب کی طرف سے تو رکے ہوئے ہیں، ہم تو ڈھال ہیں اس راہ۔ بھائی آپ ڈٹیں، حق بات کہیں، اپنی زندگی میں وطیرہ بن۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دوستوں کی محفل میں بھی تو حق نہیں کہتا؟ تجھے کہیں سچ بولنا ہی نہیں آتا، تو ڈرتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ لوگوں کے مخالف ہونے سے کبھی بھی کوئی نقصان
نہیں ہوتا، انداز یہ اختیار کرو کہ رب رسول کی رضا ملے. سمجھو اس پیارے بھائی، اللہ آپ کو سلامت. اب تو ہم آپ کو ٹھیک ہونے کا بھی نہیں کہہ سکتے. بڑی مہربانی. اب نہیں جی ایسی غصہ کر نہیں نہ سکتے. میرے تو گھٹنے پہ چوٹ بھی آگئی، پر کہنا اس لیے کچھ نہیں کہ اس میرے امام کا ہے نا. کوئی مسئلہ نہیں، اب یہ چلتی ہیں چیزیں. مجھے میرے دوست کہتے رہتے ہیں کہ آپ نا پہلے وعدہ کر لیتے ہیں پھر وہاں جا کے دقت ہوتی ہے. تو میں کیا یار سانو کس پوچھنا سی. چلو اگر کوئی دعوت دیتا ہے اور پھر علماء دعوت دیتے ہیں تو ہمیں اپنی چونکہ اوقات کا پتہ ہے، لہذا چپ کر کے ہاں کرتے ہیں کہ یار جانا چاہیے. آپ تھوڑی سی مہربانی کریں، دو ایک باتیں. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بولیں بھی نہیں اور مجھے بات کرنے دیں. ایک تو ڈٹیں، اعلیٰ حضرت کی زندگی کا سبق. اور دوسری بات یہ ہے کہ روز روز رائے نہ بدلیں، روز روز قبلہ نہ تبدیل کریں. یعنی ذرا ہوا پوری چلتی نہیں اور لوگ ڈائریکشن بدلتے نہیں. تھوڑا سا نہ کہیں کھڑے ہونا بھی سیکھیں. استقامت بہت بڑا حسن ہے. مخالفت ہوتی رہتی ہے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، ہوا کبھی ادھر کی چلتی ہے اور کبھی ادھر کی چلتی ہے، یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی کڑی ہوا چلتی ہے میرا اہل سنت پر عقیدہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. ہر آنے والا وقت نظریے کو مضبوط کرتا ہے. رات کو شکر ادا کر کے سوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے اس عقیدے میں رکھا ہے جو عقیدہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے، اور آنے والی نسل کو دے کر بھی جائیں گے. تھوڑی مضبوطی اپنے فکر میں پیدا کریں. یقین بڑی نعمت ہے، یقین بڑی دولت ہے. سنو نا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئے اور بظاہر نکاحت اتنی تھی کہ آپ اٹھتے تھے تو جسم مبارک پہ راشا طاری ہوتا تھا. ایک صحابی نے دیکھا تو رو پڑے. کہا اے علی بہت کمزوری بظاہر ہو گئی، اب تو مشکل ہے، میں تو ڈرنے لگا ہوں کہ کہیں اس بیماری میں اللہ کا حکم نہ آ جائے. تو حضرت علی مسکرائے، فرمانے لگے تو فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب بات پر غور کرنا بھئی، آپ اتنے علیل ہیں اور آپ سے کھڑے ہوتے ہیں تو وجود پر بظاہر کپ کپاہٹ ہے، راشا ہے، تو آپ فرما رہے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو حضرت علی کہنے لگے میں ایک دفعہ بیمار ہوا تھا، کریم تیمارداری کے لیے تشریف لائے تو حضور نے فرمایا علی بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ جب دنیا سے جائیں گے تو داڑھی لہو سے رنگین ہوگی، زخم لگے گا، خنجر لگے گا. تو چونکہ محبوب نے کہہ دیا ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فرمایا حضور نے فرما دیا، میرا یقین کامل ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ہم نہ ڈگمگاتے ہیں، دین کی باتیں سن بھی لیتے ہیں، فضائل سن بھی لیتے ہیں، کمالات سن بھی لیتے ہیں، پھر بھی ہم ڈگمگاتے ہیں. یقین کامل کی دولت پیدا کریں، اللہ رسول کی بات آ جائے پھر اس پر ایمان لائیں، پھر مضبوط ہو جائے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ منہ میں کچھ تکلیف تھی تو حکیم نے کہا تعاون ہو گیا ہے. میں ہو ہی نہیں سکتا، مجھے انہوں نے کہا جناب میں طبیب ہوں تو میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ یہ وہ مسئلہ بن گیا ہے. فرمایا وہ نہیں ہے، تمہیں غلطی لگتی ہے. اس نے کہا میں نے ڈھیر ساری کتابیں دیکھی ہیں. فرمایا دیکھی ہوگی پر تعاون مجھے نہیں ہوگا. وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد مسواک منگوائی، وہ مسواک کی، تھوڑا سا پانی منہ سے نکلا، طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو خدام نے کہا حضور واقعی تعاون نہیں تھا، وہ تو اتنی جلدی جاتا نہیں، آپ کو کیسے یقین تھا تعاون نہیں؟ اللہ کرے ہمیں وہ یقین نصیب ہو، وہ استقامت نصیب ہو. ڈگمگاتے لوگ، بے یقین باتیں، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، وسوسوں کے غلبے، ادھر ادھر کی باتیں، کچے پکے سوالات. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھو تو تم کبھی اس مصیبت کا شکار نہیں ہوگے. میں نے ایک تعاون والے کو دیکھ کے پڑھ لی تھی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام.
آپ شریعت اسلامیہ کے بارے میں ایک مزاج بنائیں اپنا کہ میرا چونکہ اس پر ایمان ہے، میرا چونکہ یقین کامل ہے، مجھے اس پر ڈٹنا ہے، کمزوری نہ دکھائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس ماحول میں تقریریں نہیں کرتے تھے، کتابیں نہیں لکھتے تھے جس ماحول میں میں اور آپ ہیں۔ یہ والا ماحول اور یہ والا مزاج، چاروں جانب نعرے لگتے ہیں، چاروں جانب لوگ تعریفیں کرتے ہیں، چاروں جانب سے لوگ پذیرائی کرتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، یہ والا مزاج نہیں تھا۔ انگریز کی حکومت تھی، ہندوؤں کی کثرت تھی، اس ماحول کے اندر حق بات کہنا، آپ بات کو سمجھیں۔ آج اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں حق بات کہتے وقت لڑکھڑاتی ہیں، وہ جملہ تک نہیں کہہ سکتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ حکومت ہندو کی، حکومت انگریز کی، کثرت ہندو کی۔ فاضل بریلوی سے سوال ہوتا ہے، ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ بڑا بچ بچ کے لوگ آج بات کرتے ہیں۔ شریعت کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو لوگ سہمے سہمے سے، ڈرے ڈرے سے، ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جناب وہ لبرل کیا کہیں گے، وہ فلانا کیا کہے گا، وہ فلاں آدمی کیا بولے گا۔ اعلیٰ حضرت سے کہا ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ تو فرمایا وہاں تو وہ معاذ اللہ اپنی کفر یا رسومات بھی کرتے ہیں۔ حضور جا سکتے ہیں؟ فرمایا حرام نہیں، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ اتنی کھول کے بات، اتنی واضح بات، آپ کا تشخص ہے ایک الگ سے، آپ ایک الگ سے زندگی رکھتے ہیں، مومن ایک الگ سے اپنا تعارف رکھتا ہے، مسلمان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، وہ اپنی شان میں انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہر معاملے کے اندر، ہر جگہ آپ کا جو رویہ ہے وہ انتہائی مداحنت پر مبنی ہو؟ بھائیو یاد رکھیے، آپ اپنے دین کے لیے، نظریے کے لیے، عقیدے کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں۔ یہ نہ بڑا دیندار آدمی ہے جی، کیا دینداری ہے، محفل بڑی صحیح کراتا ہے، تو میں تو اسے دیندار مانتا ہوں جو بیٹے کی شادی والے دن دیندار ہو۔ ناراض ہو گئے ہو؟ جو بچے کی مہندی والے دن مسلمان ہو وہ دیندار ہے۔ ہاں، محفل والے دن تو دھاری ٹوپی لے کے بھی لوگ آ جاتے ہیں، کسی سے کہتے ذرا ادھار دینا، میں نے محفل پہ جانا ہے۔ یہاں تو لوگ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، رمضان شریف میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو مسجد آ جاتے ہیں۔ پتہ تو تب ہے جب وہ کیفیت بنی ہوئی ہے، چاروں جانب سے گھیرا جا رہا، اور پھر آپ کا رویہ دین کا ہو، آپ ڈٹے کہیں میں نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ یار آپ بڑے اچھا تعارف رکھتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر جو شادی کے موقع پہ ہونے جا رہا ہے اور پچھلی شادی پہ بھی ہوا ہے، وہ تکلیف دہ ہے۔ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو شریعت اسلامیہ کے مخالف نہ ہو اور آپ نے کیا نہ ہو، معاذ اللہ۔ تو مجھے کہنے لگے میں تے تو پتہ ہے، میں تے بڑا زور لانا، بچے نہیں مان دے۔ میں نے ان سے کہا یہ جملہ مزید تکلیف دینے والا ہے۔ بچوں کو تو کوئی مرضی کرنے ہی نہیں دیتا، کون مرضی کرنے دیتا؟ تو لوگ کہتے ہیں میری نہیں مانی تو نکل جائے گھر سے۔ کہ مسئلہ یہ ہے تب جب میری نہ مانے، لیکن اگر شریعت کی نہ مانے، سنت کی نہ مانے، اگر اس طرف وہ توجہ نہ کرے، تو ہمارا ذوق ہی نہیں بنتا کہ ہم تھوڑا کھڑے ہوں، تھوڑا سٹینڈ لیں، تھوڑا واک آؤٹ کریں، تھوڑا ہم اپنی انرجی اس پر بھی لگائیں کہ نہیں بھئی شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، میں ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں ڈٹ کے دین کی بات کی، ڈٹ کے۔ تو آج تو بڑی آسانی ہے، آپ ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ اور میرا خیال یہ ہے کہ آج آپ شریعت کی بات کریں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ قبول کریں گے، لیکن ہم کہنے کو بھی تیار نہیں، ہم یہ جرت ہی نہیں کرتے۔ ہمارا خیال ہے کہ مطلب کوئی بندہ مجھ سے ناراض ہے۔ اور ایک تیسرا پہلو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جو آپ کو بڑا انفرادی ملے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے شک بھی پڑے کہ تم کہیں شریعت کی مخالفت کر رہے ہو۔ تہمت والی جگہ سے بھی بچیں۔ میری طرح کے بعد لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں نا جی، لوگ مولویوں پہ تنقید بڑی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ کیوں سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھتے ہیں جمعے والے دن؟
آپ کیوں سب سے آگے جا کے اگلی صف پہ پہلے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ جب آپ سب کے پیشوا ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ متقی بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہ میں دلیر نہیں کر رہا ان لوگوں کو جو تنقید کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، وہ درست نہیں کرتے، ان کی حمایت نہیں کر رہا، ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا جرم کرتے ہیں، لیکن میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ بڑی نشست پر بھی آپ برا جمان ہو تو پھر میرے بھائی آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جائے گا۔ جب آپ لوگوں سے کہیں گے کہ مجھ سے رہنمائی لو تو وہ صرف آپ کے جملوں اور تقریر سے تھوڑی رہنمائی لیں گے، پھر وہ آپ کے اخلاق کا حسن بھی دیکھیں گے، کردار کی پختگی بھی دیکھیں گے، بات کی سچائی بھی دیکھیں گے، لین دین کرنے کی دیانت بھی دیکھیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو پرکھے نہ، جو اپنی ساری عقیدتیں آپ پہ نشاور کر رہے ہیں وہ دیکھیں گے سارا کچھ، اور دیکھنا چاہیے، حرج کیا ہے؟ سمجھو بات کو۔ ہاں، کرنے والے کا انداز تنقید برائے تنقید کا نہ ہو، بات کرنے کا انداز برائے اصلاح ہو، شک والی جگہ سے بھی بچا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تو آپ کی ایک پاکیزہ زوجہ حضور کے ساتھ ہے۔ ازواج مطہرات کی پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک پاکیزہ ہستی آپ کے ساتھ۔ حضرت عمر کھڑے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں۔ محبوب اپنی اہلیہ کو، زوجہ پاک کو گھر چھوڑ کے اور واپس آ کے کہا میرے ساتھ میری اہلیہ تھی۔ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، میری ماں مجھے روئے۔ حضور یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کیوں آ کے وضاحت دی؟ فرمایا بس عمر میں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے نکاح کیا ہے، میری اہلیہ۔ آپ لوگوں کو ان جگہوں سے بچائیں گے جہاں شک پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں نا آج دیندار طبقہ، بزرگ طبقہ، والد کہلانے والا طبقہ، استاد کہلانے والا طبقہ جب غیر محتاط ہوتا ہے تو پھر مشکلات پیدا ہوتی، پھر تکلف پیدا ہوتا ہے۔ آپ والد ہیں، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی، آپ استاد ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی، آپ امام ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ مقتدی ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں نا اس وقت لالٹینوں کا دور تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ مٹی کے تیل کے ساتھ لالٹین جلایا کرتے تھے۔ تو مسجد میں مٹی کا تیل چونکہ بدبو آتی ہے، جائز نہیں، تو ایک صاحب بڑی دور سے ارنڈی کا تیل لائے، اس سے خوشبو آتی، وہ مسجد میں جلانا درست ہے، وہ جائز ہے۔ یہ زیادہ غور کریں جو بزرگ کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں میں بڑا ہوں۔ وہ تیل جب لایا گیا اور وہ لالٹین میں ڈالا گیا اور جب اسے جلایا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ خادم کہنے لگے حضور اس سے خوشبو آتی ہے، یہ وہ والا نہیں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا، اب یہ کہ یہ سارے نمازیوں کو کون بتائے گا کہ یہ مٹی کا تیل نہیں؟ وہ تو جا کے کہیں گے وہاں لالٹین جل رہی ہے، وہ تو سارے لوگوں کو بتائیں گے کہ وہاں جلتی ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ تو کہا حضور پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا آپ اس طرح کریں، سنتیں بہت پہلے پڑھیں اذان کے فوراً بعد، اور پھر لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جتنے لوگ مسجد میں داخل ہو آپ بول بول کے بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں۔ اور فرمایا پھر فرض پڑھ کے دعا سے پہلے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس لالٹین کے پاس کھڑے ہو کے بار بار بتائیں کہ مٹی کا نہیں بھائی، مٹی کا نہیں بھائی۔ تہمت والی جگہ سے بچنا ہے، آپ کو ایک معیار قائم کرنا ہے، آپ کو اس پر ڈٹنا ہے، آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ مزاج نہیں، آپ کی یہ طبیعت نہیں، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں اور پھر آپ وزادار بھی نہیں، باوقار بھی نہیں، تو پھر بھائی آپ کس رستے کے مسافر ہیں؟ آپ کدھر؟ میں نے زیادہ باتیں کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، پر چونکہ وقت تیزی سے سمٹتا جا رہا ہے، آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ بڑی جلدی، وہ دوسرا پہلو جو میں نے کہا نا، ہمارے ہاں تنقید بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں۔ بھائی آپ اٹھنے لگے، مہربانی کریں نظم تو نہ خراب کریں۔ بھائی ادھر دیکھیں میری طرف جی، بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں، اتنی جلدی نہ ڈالا کریں۔ ہو کسی نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا نا، تھوڑا موقع دیا کریں، چیزوں کو سمجھا کریں۔ وہ ہمارے ہاں نا سارے ٹیسٹر لوگ اکٹھے لے آتے اور ہر زاویے سے کسی کو پرکھنا شروع کر دیتے، ہر زاویے۔ یہ میں منع کرتا ہوں نا دوستوں کو، ہر چیز کی ویڈیو نہ بناؤ۔ اب ہوتا کیا ہے، میں گزر رہا ہوں
اور اب میں 2-3 مصروفیات سے فارغ ہو کے آیا ہوں، اور یہاں سے بھی فارغ ہو کے میری مصروفیات۔ اب بہت سارے دوست یہ تو پوچھتے ہی نہیں کہ آپ چلے کہ نہیں، وہ تو اتنا ہی پوچھتے ہیں پہنچے کتنے ہو، اور پھر وہ کئی دفعہ 15-20 فون کر دیتے ہیں 20-25 منٹ میں۔ تو ایک سے تو میں نے کہا تھا جی تیرے فون نہ اسی ٹائم تے پہنچنا ہے نا، پھر 5-5 منٹ بعد کر، اور اگر ٹائم لگنا ہے کچھ تھوڑا سا تو پھر آپ کو ایک فون کیا، اب تھوڑا فاصلے کو آپ ماپیں اور اس کے مطابق دوبارہ رابطہ کریں۔ لیکن وہ چونکہ فون ہاتھ میں ہے اور خیر سے سستا بھی کافی ہے، تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ پھر تو اب وہ گزر رہے ہیں، تو کسی سے ہاتھ ملا سکے ہیں، کسی سے نہیں، سب کی ویڈیو بن گئی، پھر وہ پاس بھی کسی نے نہیں رکھنی، وہ ڈالنی بھی لازمی ہے۔ پھر وہ اوپر گول دائرہ لگا کے کہیں گے مولوی کا تکبر دیکھو، سلام نہیں لی۔ بھئی اب وہ ماحول ہی نہیں تھا، روک ہی نہیں سکتے تھے، اور کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جلدی منتشر کریں، پیچھے رش ہے، خالی کریں گیٹ کو۔ تو کئی دفعہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ ذرا سی بات پر تنقید ہونے لگتی، اس سے تکلیف بھی یقیناً ہوتی۔ پوری بات ہی نہیں سنی، تھوڑی سی پیچھے سے کاٹ لی، تھوڑی آگے 2 جملے لے لیے، تنقید شروع کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے قراء سے معذرت کے ساتھ، لکھا ہے کہ 2-4 اچھے قراء نے ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھی، تو ان قراء کے نا عالم صاحب کے کچھ مستحب قواعد درست نہیں تھے، تو وہ لوگ دیر نہیں نہ کرتے، فوراً کہنے لگے ایڈے وڈے عالم نے تو قرآن بھی نہیں ٹھیک پڑھنا ہوں۔ اسی وقت میں نے پہلے کہا قراء سے معذرت کے ساتھ، اور ویسے چونکہ تھوڑا شاعری سے دلچسپی رکھتا ہوں تو لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے، پر وہ تنقید کر دی، منٹ نہیں لگایا، دیکھو جی یہ تو اتنے بڑے ہیں اور قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا۔ تو نماز مکمل کر کے نہانے چلے گئے، تو کرتے وغیرہ اتار کے انہوں نے رکھا اپنا قمیض، تو وہ شیر اٹھا کے لے گیا۔ اب وہ بڑی عجیب حالت ہو گئی، کتنی دیر پانی میں بندہ رہ سکتا ہے، ٹھٹھرنے لگے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے وہ شیر کا ان سے پیار کا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا۔ چلیں آپ کرامت نہ بھی کہیں تو کچھ جانوروں سے پیار نہیں ہو جاتا؟ آج بھی لوگوں نے رکھے نہیں ہوئے جانور، وہ پیار کی کہندے نے انونس ہو گیا، گجایا ہے، تو وہ پیار تھا۔ تو وہ شیر اوپر بیٹھا کپڑے لے کے، تو حضرت نے شیر کو اشارہ کیا ادھر آنا، دم ہلاتا آ گیا، قدم چومے، تو فرمانے لگے ہمارے مہمانوں کو تنگ کرتا ہے۔ اور پھر وہ کپڑے ان کو تھمائے، کرتے ان کو دیے، اور وہ جو حدیث پاک میں فرمایا نا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورٍ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو پتہ کیا جملہ کہا اس بزرگ نے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان بزرگوں نے بڑے خوبصورت میٹھے اور سونے لفظوں میں کہا مولانا آپ نے لفظ سیدھے کیے، ہم نے دل سیدھا کیا ہوا۔ تو سارا وقت صرف جملے ٹھیک کرنے، جلدی نہ کریں تنقید کرنے میں، تھوڑا سا نا وقت تو دیں۔ ہم نا بہت جلدی کرتے ہیں، پوری بات کا بھی نہیں پتا ہوتا، پوری تفصیل بھی ہمارے سامنے نہیں ہوتی، لیکن تنقید کرنے کی چونکہ عادت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ نے ناراض نہیں ہونا، ان کے پاس اچھی خبر ہوتی کوئی نہیں بیچاروں کے، وہ جب بھی بات کریں گے کوئی مایوسی والی بات کریں گے، کوئی خوفناک۔ میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے بڑے پاکستان کے حالات خراب ہیں، لوگ لڑتے ہیں، فلاں ہیں، سیاستدان بھی برے، فلانا بھی برا، فلانا بھی برا، یہ ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ تو باہر رہتے ہیں، کہتے سنا ہے۔ تو میں کہ سانو پوچھنا اسی ہوتے رہنے ہیں، اتنی جلدی آپ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ میرا وطن وہ وطن ہے، میرا دیش وہ دیش ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا تھا، ہم نکلے تھے کچھ اپنے حصے کی خدمت کرنے۔ جس بیٹی نے خود محنت کر کے جہیز بنایا تھا اس نے بھی کپڑے نکال کے دے دی۔ ہم نے جب 4 مہینے کی ایڈوانس تنخواہیں نکال کے دے دی سیلاب۔ آپ کس دیش کی بات کرتے ہیں؟ یا آپ کو سیاستدانوں کا دیش لگتا ہے، یا آپ کو حکمرانوں کا اور تاجروں کا دیش لگتا ہے؟ کل عرس گزرا ہے، یہ دیش داتا علی اجویری کا ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے، یہ دیش حضرت پیر مہر علی شاہ کا ہے، یہ دیش حضرت پیر جماعت علی شاہ کا ہے۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں،
یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا، یہ حضور غزالی زماں کا ہے، یہ اولیاء کا صوفیاء کا دیس ہے۔ اس دیس کی بنیادوں میں میرے بزرگوں نے اپنی محبتوں کو شامل کیا ہے۔ اس کی مٹی کبھی خشک نہیں ہو سکتی، اس کی بنیادیں کبھی بنجر نہیں ہو سکتی۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ میرے عزیز، اپنے بزرگوں کے اصول کو سمجھیں، دین پر ڈٹنا سیکھیں، یقین کامل کی دولت حاصل کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں، اور آخری گزارش یہ کی ہے، تنقید کرنے میں جلدی نہ کریں۔ یہ سارا میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، مکمل ہو گیا دین، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ اس آیت نے بتا دیا کہ حضور آخری نبی ہیں، دین مکمل ہو گیا، اب کسی اور پیغمبر کی، رسول کی، دین کی، کتاب کی ضرورت باقی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں، قرآن پاک میں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، نعمتیں مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، یہ میری رضا ہے، یہ دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی مخلوق کی خدمت کرے، ساری زندگی رستوں سے کانٹے اٹھائے، ساری زندگی خیر کا کام کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، لیکن اگر مسلمان نہیں نا، اگر کلمہ نہیں نہ پڑھتا، تو اس کی ساری عمر کی خیر بھی کسی کام کی نہیں۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے جڑ دین اسلام ہے، جڑ ہوگی تو پھر شاخیں قبول کی جائیں گی نا۔ تو اگر جڑ ہی سرے سے نہیں ہے تو خیر کرنے کا معنی، کچھ لوگ کفار کی، مشرکین کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب بلے بلے اتنے ویلفیئر کام ہو رہے ہیں، تو یاد رکھو سب سے ضروری جڑ ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے منافقین، مشرکین اور کفار کے اعمال کی بنیاد اس طرح کی بتائی ہے کہ جس طرح پتھر پر تھوڑی گرد پڑ جائے، ذرا ہوا کا جھونکا ہے یا بارش آئے تو پتھر صاف کا صاف ہو جاتا ہے۔ ان کے اعمال اس طرح کے ہیں۔ اس خیر کا کیا مطلب کہ جس خیر میں ایمان ہی شامل نہیں؟ جب تک بندہ مومن نہ ہو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا دین مکمل ہو گیا۔ او میرے بھائیو، خدا را سوچو، کوئی شے مکمل نہیں دنیا میں، کوئی شے بھی۔ کروڑوں کا مکان بنا لو پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکل ہی آتا ہے۔ کوئی دنیا میں شے مکمل ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شے مکمل ہے تو وہ مدینے والے رسول کا دین مکمل ہے۔ مکمل، جب ہم کہتے ہیں نا مکمل دین، تو لوگ سمجھتے ہیں تو شاید سادی سی بات ہے۔ یہ وہ والی بات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، تو بخاری میں موجود ہے، ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، یہ جو تم پر آیت نازل ہوئی ہے نا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ اگر ہم پر نازل ہوتی نا، تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی ہم نے ہر سال اسی دن کو عید بنا لینا تھا کہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، ہم تو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہم پر بھی بڑا فضل ہے، جس دن آیت نازل ہوئی تھی عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا۔ ایک نہیں، دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، دو۔ عزیز بھائی، دین مکمل اللہ نے دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مقام پہ اس کا ذکر بھی کر دیا۔ جب ان سے کسی یہودی نے کہا نا یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم عید مناتے، تو فرمایا تم ایک مناتے نا، ہماری دو تھیں اس دن۔ جمعہ بھی تو مسلمانوں کی عید کا دن ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو کہتے ہیں اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں، اور وہ بھی صرف پریشانی انہیں عید میلاد النبی والے دن ہوتی ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہر جمعہ بھی عید ہے، خود حضور نے فرمایا، لیکن وہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں عیدیں صرف دو ہی ہیں۔ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی معروف عیدیں دو ہیں، اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جس کو یوم عید کہا جائے وہ عیدیں دو ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا۔ یہ جو واعظ و نصیحت ہے نا، خطبہ، تقریر،
یہ دنیا کر رہی ہے، کرتی رہے گی، کرتی چلی آئے گی، اور اس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ خیر کی بات کرنے والے کو حضور نے دعا دی۔ محبوب فرمانے لگے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے پہنچائے اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ یہ ابلاغ دین بہت بڑی بات ہے اگر کوئی خلوص نیت سے کرے۔ لیکن کائنات ارضی میں وہ جو حضور کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، وہ دستور ہے، وہ منشور ہے۔ انسانی حقوق پر اس سے بڑا چارٹر نہ پہلے کبھی تھا نہ قیامت تک دوبارہ بن سکتا ہے۔ اس کو خطبہ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو مطلب یہ کہ حضور نے یہی آخری حج کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس خطبے کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے نبی پاک نے وصال ظاہری فرمایا، اور اس خطبے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع کہاں سے فرمایا؟ یہ خطبہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ انسان دنیا میں ملتا بھی ہے، جدا بھی ہوتا ہے۔ یہ جو جدائی کا وقت ہوتا ہے نا، جدائی کا، شاید بڑی سوچ سمجھ کے کہا تھا حضرت میاں صاحب نے، بڑی غور کر کے انہوں نے کہا تھا کہ دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے روڑ جاوے۔ آپ میدان میں درخت لگاتے ہیں تو کبھی پھل گرتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، اٹھا لیتے ہیں۔ اگر دریا کے کنارے ہو تو وہ تو دریا میں گرے گا اور روڑ جائے گا، چلا گیا، بہہ گیا۔ فرمانے لگے دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے روڑ جاوے، تے پردیسی نال نہ یاری لائیے، او دا جدوں دل کرے ٹر جاوے، وہ تو چلا جاتا ہے۔ یہ خطبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یعنی ابھی آغاز کلام ہے، بات آگے آئے گی، آغاز کلام ہے۔ میں کہہ چکا ہوں ولی شاید عبادت کر کے بنے، تقوی اختیار کر کے بنے، ولی اللہ کی حرام کردہ ہر شے سے اجتناب کر کے بنے، وہ جس میں شبہ ہے اس سے بھی بچے تو پھر ولی بنے۔ لیکن صحابی تو حضور کی زیارت سے بنتا ہے نا، نبی پاک کی زیارت سے بنتا ہے، اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ وہ تو اس طرح کا ماحول تھا کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے یہیں بیٹھے رہتے ہو، تھوڑا ذرا کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور ستون کے پیچھے سے ہو کے واپس آ گئے۔ فرمایا آ گئے ہو؟ عرض کی حضور دل ہی نہیں لگتا تو جائیں کہاں؟ وہ جو حضور سے آ کے کہتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صوبان بن مالک، حضور نے فرمایا پریشان دکھائی دیتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک بات پریشان کرتی ہے۔ کہا وہ کیا؟ عرض کی حضور دل بے چین ہوتا ہے تو زیارت کو آ جاتا ہوں، آج ایک عجیب خیال آیا ہے، عجیب خیال آیا ہے، اور اس نے عجیب رنگ طبیعت میں بھر دیا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خیال آیا ہے کہ صوبان ہے، تو حضور کا غلام ہے، جنت تو حضور کے صدقے ملے گی، لیکن یہ ہے کہ حضور تو ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ، تجھے ملے گی پر ملے گی تو غلاموں کے محلے میں نا۔ تو دل میں خیال آیا کہ وہاں زیارت بھی ہوگی کہ نہیں؟ او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، زیارت بھی ہوگی کہ نہیں؟ حضور کی بارگاہ میں جب حضرت صوبان نے عرض کی تو رب کریم نے فرمایا محبوب جو تیری اور تیرے رب کی اطاعت کرے نا، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا ان کو اللہ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہی جنت میں اکٹھا فرمائے گا، وہ اکٹھے رہے۔ تو جن کو تو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر چین نہیں تھا، ان کو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کرتے وقت پہلا جملہ پتہ کیا کہا؟ حضور اونٹنی پہ ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے، عرفات کا میدان۔ محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ، جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے۔ محبوب نے پہلا جملہ کہا، حضور فرمانے لگے لوگو جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں۔ پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا، اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے، اگلا حج نہیں کرنا، بس ختم ہوئی بات، یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان۔
اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے, آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے, طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا. ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی بس بھائی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے, تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے, پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا. فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو. پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے, مکہ حرمت والا ہے نا, ایک نیکی کرو تو مکے میں 1,00,000 کا ثواب, حرم مکہ میں ایک گناہ کرو تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا ہے. حرمت والا ہے, بڑی عزت والا ہے. فرمایا جس طرح یہ گھر عزت والا ہے کعبہ, جس طرح یہ شہر عزت والا ہے, فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے. مسلمانوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں, تمہیں سمجھا رہا ہوں, اسی طرح میں نے تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا ہے. اور صحابہ کو نا حضور نے پہلے یہ سبق پورا حضور نے پوچھا, یہ بھی ذرا کمال ہے, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا 9 ذی الحج ہے, جمعے کا دن ہے, ذی الحج کا مہینہ ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن نا آپ جمعہ پڑھنے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آج کون سا دن ہے تو آپ کہیں کہ جناب جمعہ ہے, عجیب آدمی ہے, جمعہ پڑھا رہے ہو. لیکن جو صحابہ کا انداز ہے وہ اور ہے. حضور نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے, یہ ادب ہے, یہ مقام ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف عقل والے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے گرتے پھڑتے ہیں, کہتے ہیں جی بات آتی ہو تو بتانی چاہیے, یہ کیا بات ہوئی جی, بندہ بولے ہی نا, یہ کیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارا ادب کچھ اور ہوتا ہے, انہیں ڈھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی, سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے, قربان جائیں بھیا کو زبان ہو کے کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم, اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے, ہمیں کیا پتا. پوچھا کسی نے, لکھا ہے صوفیاء نے, کسی نے پوچھا تمہیں پتہ نہیں, کہنے لگے چپ کر, ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے. تو حضور نے فرمایا آج تاریخ کون سی ہے, بھائی صاحب کو پتا تھا نا 9 ذی الحج کو یہ حج ہوتا ہے, کون سی تاریخ ہے, کہا واللہ و رسولہ عالم, اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. قربان جائیں. حضور نے پوچھا دن کون سا ہے, سب کو پتا ہے جمعہ ہے, کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم, اللہ جانے اور اللہ کا. وہ صحابہ بتا کیوں نہیں رہے, تو اہل محبت کہتے ہیں صحابہ کا جواب یہ تھا ہمیں کوئی مہینوں سے غرض ہے, ہمیں کوئی دن سے غرض ہے, ہمیں کوئی تاریخ سے غرض ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا بھی کعبہ دیکھو, ہمیں تو محبوب سے غرض ہے. مہینہ تھا ذی الحج کا, اگر حضور کہہ دیتے ذی الحج نہیں ذی قعدہ ہے تو ہم نے ذی قعدہ ہی بنا لینا تھا. تاریخ تھی 9, اگر حضور فرما دیتے 11 ہے تو ہم نے 11 ہی بنا لینی تھی. دن تھا جمعے کا, اگر حضور کہتے پیر ہے تو ہمیں کیا لگے, ہمیں تو محبوب کی رضا چاہیے. آپ دیکھیں نا ایک صحابی کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو حضور نے فرمایا یا ذوالیدین, او لمبے ہاتھوں والے. ان سے کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو کہتے میرا نام ہے 2 ہاتھوں والا. او بھائی میرے بھی 2 ہیں, تم کیوں 2 ہاتھوں والا. کہنے لگے یہ نہیں مجھے پتا, مجھے نبی پاک نے کہا 2 ہاتھوں والا. تو ٹھیک ہو گئی جو حضور نے نام رکھ دیا. تو حضور سید عالم نے پوچھا, پھر حضور نے حرمت یاد کرائی. فرمایا یاد رکھو یہ دن بھی بڑی عزت والا ہے, جمعے کا ہے, یہ مہینہ بھی بڑی حرمت والا ہے, ذی الحج کا ہے, یہ تاریخ بھی بڑی حرمت والی ہے. لیکن فرمایا جس طرح اس دن کی, اس شہر کی, اس مہینے کی تم نے عزت کرنی ہے, اسی طرح ایک دوسرے کے مال کا, ایک دوسرے کی عزت کا تم نے پاس کرنا. مسلمان بھائیوں خدا را, یہ حضور کہہ رہے ہیں یار, نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے, تیرا بڑا مرتبہ ہے, لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. ہم کیسے بیٹھ کے یار, ہم کیسے جرات کرتے ہیں کسی کی پگڑی کھولنے کی کونے میں بیٹھ کے, ہم اپنے گھر بیٹھ کے کسی پر تبصرہ کر گئے.
किसी बंदा मोमिन की इज्जत उछाल गए, बिल्कुल पता नहीं था बात का, और हमने कहानी बना दी पूरी की पूरी, दास्तान सराई कर गए। सुबह से शाम तक हमारी गपशप का उन्वान क्या है? किसी न किसी का शिकवा, किसी न किसी की शिकायत, ये हमारी गपशप है। खुदारा हुजूर ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में पहला सबक ये दिया था कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की इज्जत करना, और इसी खुतबे में एक जगह पे फरमाया ये ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना, पास करना। मुसलमानों, मेरे अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, इज्जतों का दिफा शुरू करें। थोड़ी देर के लिए अपनी ज़ुबान लोगों के ऊपर तबसरा करने से कंट्रोल में लाएं। कुछ चीज़ें ऐसी, मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, जिस शहर में गए वहाँ लोगों ने ये कहा जनाब यहाँ जो मौलाना है ना, बाद लोग ये बातें बड़ी चस्के लेके सुनते हैं, यहाँ जो मौलाना है ना वो कुछ नहीं करते, आप बड़े अच्छे हैं, यहाँ जो पीर साहब हैं वो बड़े गड़बड़ हैं, आप बड़े अच्छे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मैंने चले जाना है। और दूसरी बात ये कि मुझे आप जितना मर्जी अच्छा कह लें, मैंने रुखसत हो जाना है 2-3 घंटों के बाद। यहाँ जिस आदमी का आप शिकवा कर रहे हैं ना, आप उसको जनाजे के लिए खबर करें ना करें, उसे पता चल गया ना मोहल्ले में जनाजा हो गया है, तो उसे कोई काम भी हुआ तो उसने कहना यार नहीं मोहल्ले में फौतगी होगी, मैंने जनाजा पढ़ाना है, उसने जाना नहीं। तो कमज़ोरियाँ तो सब जगह होती हैं, लेकिन उन कमज़ोरियों की वजह से आपस में बुग़्ज़ पैदा कर लिया जाएगा। और फिर कमाल बात है ना कि अपनी सारी कमज़ोरियों समेत अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, और दूसरे की एक का पता चल जाए तो हमें घिन आने लग जाती। तो हुजूर ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर यह बात इरशाद फरमाई। दूसरा हुजूर ने फरमाया लोगों याद रखना, ये खुतबा हज्जतुल विदा में नबी पाक ने फरमाया, ये हुजूर खुतबा दे रहे हैं, और उस वक्त दे रहे हैं जब हुजूर सहाबा को बता चुके हैं कि ये आखिरी मुलाकात है। जो दूर दराज से आए हैं उनको बताया है कि ये मेरी तुम्हारी जो मजलिस है, जो महफिल है, जो तुमसे बात हो रही है, ये आखिरी है। महबूब फरमाने लगे लोगों याद रखना क़यामत कायम होगी। इन जुमलों का हुस्न मुलाहिजा कर लें। फरमाया क़यामत कायम होगी, तुम अपने रब से मुलाकात करोगे, और फरमाया तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा में करीम ने फरमाया। सुबह तुम उठे, क्या अमल किया, अल्लाह पूछेगा। किसी से मुलाकात हुई, तर्ज क्या थी, सोच क्या थी, अल्लाह पूछेगा। लेन देन में क्या मामलात थे, तुम्हारे आमाल के, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो खड़ा करके पूछेगा। और हदीस में कई जगह पे हुजूर ने फरमाया वो तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है। मेरे अजीज भाइयों, तैयार रहना चाहिए, तैयार। हम ना मिन्नत करते हैं आखिरी दिन हो ना, तनख्वाहदार लोग कहते हैं यार ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, कोई खर्चा ना बताओ, इसलिए कि हिसाब के मत्थे लगना है। आखिरी दिनों में, बजट के दिनों में लोग परेशान होते हैं कि हिसाब देना है। जब रब से मुलाकात करेंगे और वो हिसाब मांगेगा, कितना मुश्किल काम है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया जिससे अल्लाह ने हिसाब मांगा वो तो उलझ गया, दुआ करो वो हिसाब मांगे ही ना, बेहिसाब ही बख्शिश फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी खुतबा हज्जतुल विदा में, हुजूर फरमाने लगे सुन लो, मैंने तुम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया है। अब जिस शख्स के पास अमानत रखी हो उस पर लाजिम है कि वो अमानत उस तक पहुंचा दे जो उसका मालिक है। हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास अमानतें होती हैं, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों के राज की अमानत होती है, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों की बातें हम तक पहुंच जाती हैं, वो राज होता है, वो अमानत होती है। मजलिस की गुफ्तगू भी अमानत है, लेकिन हम अमानतों का ख्याल नहीं करते, खयानत हो जाती है। बहुत मोहतात होकर अपनी ज़िंदगी में अमानतों का ख्याल किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों, ना रब से खयानत करना, ना रब के रसूल से खयानत करना, ना आपस में एक दूसरे से खयानत करना, जानते बूझते हुए ये काम ना करना। व अंतुम तालमून, जानते हो, तुम्हें पता है। कभी भी बददियानती का मुजाहरा न करें अपनी ज़िंदगी में, कभी भी। और ये भी याद रख लें, बच्चों को क्या पता कि हमारा अब्बा हलाल ला रहा है कि हराम ला रहा है। आप ला रहे हैं ना, तो वो तो बेचारे भोलेपन में खा रहे हैं, तो हिसाब आपने देना है। जिन्ना ली तू पाप कमाए हुन किथे नहीं हो तेरे कर दे, बुला ना
تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سنواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے، جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے۔ نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا۔ حضور کے بڑے قریبی تھے ایک، فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے، چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے، حرام ہی نہیں تھا۔ فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا لوگو شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے میں، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے، بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے، چھوٹا، پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے، عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو، ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے، باقاعدہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ جو نوجوان ہیں مطالعہ کرنے والے، پڑھنے سننے سمجھنے والے، یاد رکھا کریں ان چیزوں کو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی وہ اہلیہ ہیں، وہ اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی تھی، ان کے خامد بڑی محبت کرتے تھے، علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے، خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامد، میری بیوی مجھ سے صلح کر لے، حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں، خادمہ ہیں، کوئی بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں۔ بالآخر انہوں نے گزارش کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کچھ اور ذرائع اختیار کیے۔ حضرت مغیث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے صلح کر لیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں، خادمہ ہیں، ان کو بلا کے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے۔ یہاں برادری کا بڑا کے کہتا ہے پتر وہ میری بھی نہیں تو گال رکھنی، وہ میرے ککھاں دا بھی نہیں تو، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسے حق دیا ہے، اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے، اس سے کون ہوتا ہے کوئی حق چھیننے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ روتا ہے تمہارے لیے، اور اس نے بڑی سفارشیں کی ہیں، تم اس سے صلح کر لو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ایک گزارش کر لوں؟ ایک صرف حضور میرا بولیا چولیا معاف کری، ایک بات کر لوں تو کہا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟
یہ محبوب کی بات ہے، محبوب کی۔ کوئی بزرگ کیوں جبر کرتا ہے کسی پہ؟ کوئی حضرت شیخ کیوں کہتے ہیں زبردستی عورت کو کہ تو جا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کر لے۔ یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں، کرو۔ حضور حکم ہے کہ مشورہ ہے، تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، مشورہ ہے۔ تم عاقلہ ہو، بالغہ ہو، اسلام تمہیں با اختیار کرتا ہے، چاہو تو رہو، چاہو تو خلا لے لو۔ عرض کرنے لگی حضور اگر مشورہ ہے تو پھر میں مغیث سے صلح نہیں کرنا چاہتی۔ میرے محبوب نے فرمایا تو جس حال میں راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ ٹھیک ہو گئی بات، ختم ہو گئی۔ حضور نے کوئی زور نہیں، اتنے اسلام حقوق دیتا ہے عورت کو، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ جبر کرے، وہ ظلم کرے۔ میں آ گیا ہوں صلح نہیں کرنی، بے تو کیوں آیا ہے؟ تو نے وقت گزارنا ہے، جانے وہ خامد کس طرح کا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی جو حج پڑھا جا رہا ہے اس کے صدقے پوری امت پر اپنا فضل فرمائے۔